السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز یا میرا کنٹینٹ اچھا لگتا ہے، آپ کو پسند ہے، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے اور بیل کا آئیکن لازمی دبا دیجئے۔ اس سے میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کے سامنے وقت پر پہنچ جائے گی۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ایک محاورہ ہے جو آپ نے ہمیشہ سے سنا ہوگا۔ آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ وہ کہتے تھے کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس کے پیچھے کیا داستان چھپی ہوئی ہے۔ آپ نے یہ مقولہ تو بچپن سے سنا ہوگا، مگر اس کے پیچھے کی داستان کا بالکل بھی علم نہیں ہوگا۔ آج میں آپ کو بتاتی ہوں، کھڑک سنگھ پٹیالہ کے مہاراجہ کے ماموں تھے۔ پٹیالہ کے سب سے با اثر بڑے جاگیردار اور گاؤں کے پنچایتی سرپنچ بھی تھے۔ ایک دن معمولات سے تنگ آ کر بھانجے کے پاس پہنچے اور کہا کہ شہر کے سیشن جج کی کرسی خالی ہے، مجھے جج لگوا دے۔ ان دنوں کسی بھی سیشن جج کے آرڈر انگریز وائسرائے کرتے تھے۔ بھانجے سے چھٹی لکھوا کر کھڑک سنگھ وائسرائے کے پاس جا پہنچے۔ وائسرائے نے خط پڑھا اور ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کھڑک سنگھ۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کی تعلیم کیا ہے؟ پھر سے اس جواب میں کھڑک سنگھ نے کہا تسی مینوں جج لانا ہے یا سکول ماسٹر؟ وائسرائے نے ہنستے ہوئے سردار جی میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرا مطلب ہے قانون کی کوئی تعلیم بھی حاصل کی ہے یا نہیں؟ اچھے برے کی پہچان ہے، کیسے کرو گے پہچان؟ کھڑک سنگھ نے مونچھوں کو تاؤ دیا اور بولے بس اتنی سی بات ہے، بھلا اتنے سے کام کے لیے گدھوں کی طرح کتابوں کا بوجھ کیوں اٹھاؤں؟ میں سالوں سے پنچایت کے فیصلے کرتا آ رہا ہوں، ایک نظر میں بھلے چنگے کی تمیز کر لیتا ہوں۔ وائسرائے نے سوچا کہ بلا کون مہاراجہ سے الجھے، اس نے سفارش کی ہے، وہ جانے اور اس کا ماموں جانے۔ عرضی پر دستخط کر دیے اور کھڑک سنگھ جسٹس کا فرمان جاری کر دیا۔ اب کھڑک سنگھ پٹیالہ لوٹے۔ اگلے دن بطور جسٹس کمرہ عدالت میں پہنچے۔ اتفاق سے پہلا کیس قتل کا تھا۔ کٹہرے میں ایک طرف 4 ملزم اور دوسری جانب ایک روتی ہوئی خاتون تھی۔ جسٹس صاحب نے کرسی پر براجمان ہونے سے پہلے فریقین کو غور سے دیکھ لیا اور معاملہ سمجھ گئے۔ ایک پولیس آفیسر کچھ کاغذ لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا مائی لارڈ، یہ عورت کرانتی کور ہے، اس کا الزام ہے کہ ان 4 لوگوں نے اس کے شوہر کو قتل کیا ہے۔ جسٹس کھڑک سنگھ نے عورت سے تفصیل پوچھی۔ عورت بولی سرکار، دائیں جانب والے کے ہاتھ میں برچھا تھا اور برابر والے کے ہاتھ میں درانتی تھی، اور جو باقی دونوں بچے ہیں ان کے ہاتھوں میں سوٹے تھے۔ یہ چاروں کماد کے کھیت سے نکلے اور میرے شوہر کو مار مار کر جان سے مار دیا۔ جسٹس کھڑک سنگھ نے چاروں کو غصے سے دیکھا اور پوچھا کیوں بدمعاشو، تم نے بندہ مار دیا؟ دائیں طرف کھڑے بندے نے کہا نہ جی سرکار، میرے ہاتھ میں تو بیلچہ تھا۔ دوسرے نے کہا میرے ہاتھ میں بھی درانتی نہیں تھی، ہم تو صرف بات کرنے گئے تھے اور ہمارا مقصد صرف سمجھانا تھا۔ کھڑک سنگھ نے غصے سے کہا جو بھی ہو، بندہ تو مر گیا نا۔ پھر قلم پکڑ کر
کچھ لکھنے لگے تو اچانک ایک کالا کوٹ پہنے شخص کھڑا ہوا اور بولا، مائی لارڈ، رکیے، یہ کیس بڑا ہی پیچیدہ ہے۔ یہ ایک زمین کا پھڈا تھا اور جس زمین پر ہوا وہ زمین بھی ملزمان کی ہے۔ بھلا مقتول وہاں کیوں گیا؟ جسٹس کھڑگ سنگھ نے پولیس افسر سے پوچھا، یہ کالے کوٹ والا کون ہے؟ تو اس نے کھڑگ سنگھ کو بتایا، جناب یہ ان چاروں کا وکیل ہے۔ پولیس والے نے جواب دیا، تو پھر یہ انہی کا بندہ ہوا نا، جو ان کی طرف سے بات کر رہا ہے۔ پھر کھڑگ سنگھ نے وکیل صفائی کو بھی ان چاروں کے ساتھ کھڑا ہونے کو کہا۔ پھر ایک سطری فیصلہ لکھ کر دستخط کر دیے۔ فیصلے میں لکھا تھا، ان چاروں قاتلوں اور ان کے وکیل کو کل صبح صادق پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ پٹیالہ میں ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ ہر طرف لوگ کھڑگ سنگھ کے نام سے تھر تھر کانپنے لگے کہ کھڑگ سنگھ مجرموں کے ساتھ ان کے وکیلوں کو بھی پھانسی دیتا ہے۔ اچانک سے جرائم کی شرح صفر ہو گئی۔ کوئی وکیل کسی مجرم کا کیس پکڑتا جب تک کھڑگ سنگھ پٹیالہ جج رہے، ہر طرف امن ہی امن رہا۔ آس پاس پڑوس کی ریاست سے لوگ اپنے کیس کھڑگ سنگھ کی عدالت میں لاتے اور فوری انصاف پاتے۔ اس واقعہ میں دور حاضر کے پڑھے لکھے ججوں کے لیے ایک گہرا سبق ہے کہ اگر انصاف فوری اور مجرموں کو فوراً سزا دی جائے اور ان کے ساتھ ان کے وکیلوں کو بھی سزا ملنے لگے تو ملک میں جرائم کی شرح صفر ہو جائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک اور کمنٹ لازمی کیجیے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔